جس ویلے انسان صاحب نصاب بننا تو اس سے زکات فرض ہونی، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے، حتیٰ کہ اتھوں تک ہونا کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جس بندے پہ زکات فرض ہوئی ہے اور اس اپنے مال دی زکات نہیں دیتی، فرمایا اس دی نماز بھی قبول نہیں ہے، اس دی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اسلام دے ارکان، اسلام دے ستون نماز، زکات، روزہ اور حج، انہوں دیتے اسلام دی عمارت کی بھی کھڑی ہے، اگر ایک ستون بھی نہ ہوئے تو عمارت صحیح قائم رہے نہیں سکتی۔ اور جس ویلے اسی زکات دساں فضیلت کتنی ہو سی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کریں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس بندے پاک کمائی دے اندو ایک کھجور دے برابر صدقہ کیتا، صدقہ زکات بھی صدقے چیز ہوگی، فرمایا ایک کھجور دے برابر، جیڑا بندہ زیادہ خرچ کرے نا اللہ اساں توفیق دینا وہ اور زیادہ خرچ کرے، فرمایا جیڑا ایک کھجور دے برابر کے کرے نا صدقہ کرے نا اللہ دے راستے خرچ کرے نا، فرمایا لیکن شرط ہے من کسب طیب، مال ہوئے حلال، حلال ذریعے نہ کمائے ہوئے ہوئے، ورنہ حرام مال پہ اللہ دے راستے خرچ کرنا اور ایک نیت رکھنا کہ استماع اللہ ثواب دے سی یہ گناہ ہے۔ اس واسطے کہ مال بندہ کیوں خرچ کرے نا کہ بندہ رب دے کیوں بنجے نیڑے ہو بنجے، تو جو بندہ حرام مال نہ رب دا قرب ڈھونڈ رہا، رب دی نزدیکی ڈھونڈ رہا حرام مال دے نال، تو گویا اس رب دی قدر انج نہیں کیتی جنہیں کرنے دا حق ہے۔ فرمایا مال حلال ہوئے اور نیت خالص ہوئے، نیت یہ نہیں کہ میں اس بندے کا سر جھکامنا اسان دے کے، نیت یہ نہیں کہ میں واہ واہ کراونی ہے، نیت یہ نہیں کہ لوگ اکثر بڑا سخی ہے، نیت کی ہوئے رب دی رضا، فرمایا حلال کمائی جو اس کھجور کے برابر صدقہ کیتا، اور اب یہ فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اللہ قبول ہی حلال کرے نا، قبول ہی حلال کرے نا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ سجے ہاتھ دے وچ اس کے صدقیاں لے لینا، سجے ہاتھ دے اندر اس دے صدقیاں لینا، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، حضور نے ارشاد فرمایا بات اللہ اس واسطے اس دے صدقیاں پروان چڑھانا، صدقہ کتنا کیتا ایک کھجور دے برابر، اور اللہ لئیے سجے ہاتھ دے اندر، اور اللہ اساں بڑھا رہا، اللہ اساں کی کر رہا بڑھا رہا، فرمایا کس طرح کما یربی احدکم فلوہ، فرمایا اللہ اس دی انج پرورش کرے نا اس صدقے دی جس طرح تہاڑے جو کوئی بندہ اس گھوڑا رکھا ہوئے نا چھوٹا گھوڑا گھوڑے دا بچہ تو اس بھی پرورش کرے نا، اللہ اس صدقے بھی انج کی کرے نا پرورش فرمانا، فرمایا حتی تکون مثل الجبل، اتھو تک کہ او ایک کھجور دے برابر صدقہ پہاڑ دے برابر ہوگا نا، کتنا ہوگا نا پہاڑ دے برابر، بشرط اے کہ ہوئے حلال اور نیت کے ہوئے رب دی رضا، تو وہ ایک صدقہ کھجور دے برابر اور پہاڑ دے برابر ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ زکات اور صدقہ یہ بنیا قبر دی گرمی تو بچانا، قبر اس بڑی گرمی ہوگی، پڑھ دے کے مٹی سٹ کے لوگ تھا آ گئے، فرمایا ایک قبر دی گرمی تو کیا کرنا بچانا، اور قیامت والے دن معاشر والے دہاڑے جس سوئے صبر نیزے پہ ہو سی، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرمایا بندہ اپنے زکات اور صدقات دے سائے دے اندر ہونا،
زکات اور صدقات دی سائے دے اندر ہونا، اور جڑا نہیں دینا فرمایا وہ بندہ قیامت والے دن اے سونا چاندی گرم کر کے اس دی پیشانی اس دی پیٹھ دبی جیسی۔ بس آخری حدیث پیش کرے نا، چونکہ رمضان شریف ہے اس ویلے تسی آو تو نوائی تو سنت الاعتکاف کر ودا کرو، تاکہ جتنی دیر مسجد وچ رہو تو ساں اعتکاف دی نیت دا ثواب ملنا رہے۔ آخری حدیث میں پیش کرے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پہ صدقہ لازم ہے، لیکن کچھ غریب بھی ہونے، کچھ غریب بھی ہونے جنہوں کو اتنا پیسہ نہیں کہ اساں اللہ کے راستے کی کرن دے من۔ کہ سنو بڑی پیاری حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ جیسے نے پوچھا نا کہ اگر اس کو ایسی چیز نہ ہوئے جڑے صدقہ کر سکے، تو حضور نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، فرمایا وہ اپنے ہاتھ نال مزدوری کرے، خود بھی کھائے، صدقے کا ثواب بھی لے، دوسرا بھی دے، دوسرا بھی دے۔ تو انہوں نے کہا حضور اگر اس طرح نہ ہوئے، اگر وہ کم بھی نہیں کر سکنا، تو فرمایا فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، کسی پریشان بھی مدد کر دے، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے سی۔ فرمایا اگر انج بھی نہیں کر سکنا، فرمایا فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ، نیکی دا حکم دے دے، نیکی دا حکم دے دے۔ ان اس واسطے کے بڑھنے سی صدقہ بڑھنے سی۔ کہ حضور علیہ السلام کو صحابہ پوچھا اگر انج بھی نہیں کر سکنا، فرمایا انج بھی نہیں کر سکنا نا فَيُمْسِكْ عَلَى الشَّرِّ، تو او شر تو محفوظ ہو بنجے، رک بنجے، برائی تو رک بنجے، فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةٌ، ان اس واسطے کے بڑھنے سی صدقہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرنیاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، فرمایا ہر بندہ دے 360 جوڑن۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا جسم میں اندر کتنے جوڑن؟ 360، اور فرمایا ہر جوڑ دے پہ صدقہ لازم ہے، ہر جوڑ دے بدلے صدقہ دینا لازم ہے۔ اور کسی بندے کو اتنے اگر پیسے نہیں کہ ہر جوڑ دے بدلے صدقہ دے دے، کہ حضور علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا فمن کبر اللہ، بس اللہ اکبر آکھا، وحمد اللہ الحمدللہ آکھا، وحلل اللہ لا الہ الا اللہ آکھا، وسبح اللہ سبحان اللہ آکھا، واستغفر اللہ استغفر اللہ آکھا۔ ان کتنی چیزیں میں درمائی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ ساریاں گلاں آکھنا صدقہ، ساریاں گلاں آکھنا صدقہ۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا وَآذَلَ حَجْرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، لوگوں نے راستے جو گزر رہا کوئی پتھر پیا وہ ہٹا دیتا، اوکے کر دیتا، ہٹا دیتا۔ اور آگے فرمایا او شوکتن او عظمن، یا کوئی ہڈی پئی کوئی کنڈا پیا تو اگلے راستے کو کیا کر دیتا، ہٹا دیتا۔ فرمایا او امر بمعروف او نہا عن منکر، یا نیکی کا حکم دیتا برائی تو منع کیتا۔ فرمایا عدد تلک 60 و 300، یہ 360 کے برابر۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ، اس دن او چل رہے ہونا زمین تے بقد زحزح نفسہ عن النار، وہ اپنے آپ اگ تو اس محفوظ کر کے دوڑا۔ ان جڑا بندہ نماز پڑھنا، میں سوچے نا پہ میں حدیث پڑھی نا بس سبحان اللہ آخنا بھی صدقہ، الحمدللہ بھی صدقہ، اللہ اکبر آخنا بھی صدقہ۔ کہ جڑا بندہ نماز پڑھنا تو نماز کے بعد اکثر بندے کی کرنے 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے نا، تو ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 100 دفعہ۔ کتنا ہو گیا؟ 100 دفعہ۔ تو جو 5 نمازیں پڑھیاں تو بات کتنا ہو گیا؟ 500 باری۔ تو حضور فرما رہے 360 جوڑن، تو 360 پہ صدقہ کے لیے لازم ہے۔ تو جس سارا دن 5 نمازیں پڑھیاں تو 500 باری اس آنکھ بیٹھا، سارے ملا کے سبحان اللہ الحمدللہ
اللہ اکبر، فرمایا اس دن اس کی کیفیت ہونی کہ وہ چل رہے ہونا لیکن اس سے ایک گناہ بھی نہیں ہونا، جہنم کی آگ تو آزاد ہونا، جہنم کی آگ تو کیا ہونا؟ آزاد ہونا۔ اس واسطے میرے بھائیوں صدقات خیرات بھی کرو لیکن رب کا ذکر بھی کثرت نہ کرو، یہ بھی صدقہ بن لینا، یہ بھی انسانی طرف کیا ہوا نا صدقہ بن لینا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔